السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد. باب من نوقش الحساب عذب. یہ کتاب الرقاق کا باب نمبر 49. اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حساب میں مناقشہ کیا گیا، جس شخص پر حساب میں سختی کی گئی اور باریک بینی سے کام لیا گیا، عذب، وہ یقیناً عذاب دیا جائے گا. یہ امام بخاری کا باب ہے جو ایک مکمل باب ہے، یعنی جس شخص کے ساتھ حساب میں مناقشہ ہوا اسے عذاب دیا جائے گا. مکمل اس لیے کہ یہ من موصولہ ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور عذب اس کی جزا ہے، اس کا جواب ہے. تو جب جملے کا شرطیہ کا جواب آ جائے تو وہ جملہ مکمل ہوتا ہے. امام بخاری بعض اوقات صرف موصولہ یا شرطیہ جملہ ذکر کرتے ہیں جواب کے بغیر،
مگر یہاں جواب کے ساتھ مذکور ہے کیونکہ پوری حدیث بھی اسی طرح ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے، یہ ترجمہ الباب جو ہے، یہ بالکل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے، وہیں مزید بات کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ذکر فرمائی ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت فرماتی ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من نوقش الحساب عذب، جس شخص کے ساتھ حساب میں مناقشہ کیا گیا اور سختی اور شدت اختیار کی گئی اور کسی بھی گناہ کے بارے میں یوں پوچھ لیا گیا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا، تو عذب، وہ انسان ضرور عذاب دیا جائے گا، اور ایک حدیث میں ہلاک، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ قالت، ام المومنین یہ بات سمجھ نہ سکی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں فرمائے اور اللہ آپ سے راضی ہو، ایسے بہت سے عقدے انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھے، استفسار فرمائے، اور آپ نے ان کا جواب دیا اور امت کا بھلا ہو گیا۔ آپ کے سوالوں کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے جواب جو امت کے لیے بڑی افادیت کا باعث بن گئے، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الیس یقول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان قریب وہ حساب لیا جائے گا آسان حساب؟ تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب و کتاب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا وہ کامیاب ہے اور اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ یہاں تو ایک تناقض سا، تعارض سا ظاہر ہو رہا ہے۔ قرآن کا ایک ظاہری فہم یہ نظر آ رہا ہے کہ جس بندے کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا، حدیث کا، یہ حدیث کا ظاہری فہم یہ نظر آ رہا ہے کہ جس بندے کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا، اور قرآن کا مضمون یہ ہے کہ بعض بندوں کا حساب آسان ہوگا، جن کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو ان کا حساب کا معاملہ آسان ہوگا۔ تو پھر اس تعارض کو کیسے رفع کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک العرض، عائشہ جو قرآن نے آسان حساب کی خبر دی ہے وہ حساب بصورت عرض ہے، اور جس حساب کا ہم نے ذکر کیا کہ جس سے وہ حساب لیا گیا وہ یقیناً عذاب دیا جائے گا، وہ حساب بصورت مناقشہ ہے۔ اب یہ مسئلہ حساب کا بڑا گمبھیر ہے، کیونکہ حساب سب کا ہونا ہے، کوئی بندہ حساب سے بچ نہیں سکے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جس طرح ہم نے ہر امت کے ہر فرد سے سوال کرنے ہیں، حساب لینا ہے، اسی طرح ہم نے اس امت کے نبی سے بھی حساب لینا ہے۔ یعنی اس عدالت میں جیسے
ہر امت کے ایک ایک فرد کو آنا ہے۔ اسی طرح اس عدالت میں جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے، ایک ایک نبی نے بھی آنا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ تو حساب سب کا ہونا ہے، اس عدالت میں سب نے پیش ہونا ہے، اور سب نے اللہ تعالیٰ کے سوالات کا سامنا کرنا ہے۔ اب وہ حساب دو قسموں کا ہے، ایک ہے حساب بصورت مناقشہ اور دوسرا حساب بصورت عرض۔ عرض کی صورت یہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کو آسان حساب کہا گیا، کہ اللہ تعالیٰ بندے پر گناہوں کو پیش کرے اور بندے سے اقرار لے، تم نے فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا، فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا، فلاں دن فلاں وقت فلاں گناہ کیا، فلاں مقام پر فلاں گناہ کیا، فلاں رات کو فلاں گناہ کیا، فلاں دن کو فلاں گناہ کیا۔ یہ عرض ہے، اور بندہ اس کا اقرار کرے گا، کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکے گا، اور ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا۔ یہ عرض ہے۔ جب تک معاملہ عرض کا ہے، گناہوں کی پیشی، اس وقت تک حساب آسان۔ جب اللہ رب العزت بندے کے سارے گناہ پیش کر چکے گا تو فرمائے گا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک حدیث میں سترتها علیک فی الدنیا وغفرتها لک اليوم، کتنے بھی گناہ تجھ پر پیش کیے، دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، تو آج سارے معاف کر دیتا۔ جس وقت تو گناہ کر رہا تھا اس وقت تجھے پکڑنا چاہیے تھا، مگر ہم نے چھوڑ دیا۔ رحمت ہماری، نہ تیرا مواخذہ کیا، نہ تجھے رسوا کیا، بلکہ اس گناہ پر پردہ ڈالے رکھا۔ تو آج ہم کیوں اس کو گرے دیں؟ جب اس وقت ہم نے چھوڑ دیا، جب تو پکڑ کا پورا مستحق بن چکا تھا، حجت قائم ہو چکی تھی، تو آج بھی ہم تیرا مواخذہ نہیں کرتے اور تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ انتہائی بدترین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ستر کو کھول دیتے ہیں، افشا کر دیتے ہیں، اور راز کو راز نہیں رکھتے۔ بندے نے گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور صبح وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈھینگے مار رہے، رات ہم نے یہ کر دی اور وہ کر دی۔ یہ بندے انتہائی خطرناک ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل امتی معافا الا المجاہرون، میری پوری امت معافی کی مستحق ہے، بخشش کی مستحق ہے، سوائے مجاہرین کے۔ صحابہ نے پوچھا مجاہرین کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھپ کر گناہ کیا اور اللہ نے پردہ رکھا، اور وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے پردے کو توڑ رہا ہے، اس ستر کو پھاڑ رہا ہے، اور اپنے آپ کو اوپن کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، اپنے گناہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ لوگ بخشش کے مستحق نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ستر جیسی عظیم نعمت کو بے قدری سے پھاڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے ذکر کیا آسان حساب کی صورت، انما ذالک العرض، کہ آسان حساب بصورت عرض ہے، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو پیش کرنا، بندہ ہر گناہ کو مانتا جائے گا، جب ساری لسٹ مکمل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان فرمائے گا، اس کو بخشش کی خبر دے دے گا اور بندے کو خوش کر دے گا۔ تو یہ ہے آسان حساب بصورت عرض۔
مشکل حساب بصورت مناقشہ، اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے یہ پوچھ لے کہ تو نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا، اور وہ ذات بے پرواہ، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں، نہ ہی دنیا کا کوئی انسان اس کو مجبور کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کی محبت سے مجبور، جس طرح چاہے حساب لے، وہ قادر مطلق ہے، چاہے بصورت عرض حساب لے، بصورت مناقشہ حساب لے، اور اگر حساب بصورت عرض چل رہا ہے اور کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا، اس کا جواب دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور یہی بات نبی علیہ السلام فرما رہے کہ من نوقش الحساب عذب، کہ جو حساب کے ساتھ مناقشہ کیا گیا وہ یقیناً عذاب دیا جائے گا۔ تو حساب سبھی کا ہونا ہے، کسی کا آسان، کسی کا مشکل۔ وہ جو ایک حدیث صحیح بخاری کی 70,000 افراد کا ذکر ہے، فرمایا کہ تو خود جنت بغیر حساب، وہ جنت میں داخل ہوں گے حساب کے بغیر۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا نہیں ہوگا، بالکل پیشی ہوگی، سامنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ جب حساب انبیاء کا ہونا ہے تو ان کا انبیاء کے سامنے کیا مقام؟ آیت کریمہ آپ نے سنی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے سارے انبیاء سے باتیں کرنی ہیں، سوال کرنے ہیں۔ یہ لوگ انبیاء سے زیادہ درجہ نہیں رکھتے، انہیں بھی عدالت کا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حساب کا سامنا ہوگا، مگر ان کا حساب بہت جلدی بصورت عرض نمٹا دیا جائے گا، اور یہ بالکل کامیاب قرار پائیں گے۔ ان کے لیے یہ ایک تسلی اور یقینی کامیابی کی خبر موجود ہے جو اس وقت ظاہر ہوگی۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو لائے ہیں، حدیث ذکر نہیں کی لیکن سند ذکر فرما دی۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ عن عثمان بن الاسود سمعت ابن ابی ملیکہ قال سمعت عائشہ۔ یہ جو سند کا تنوع ہے اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو دونوں سندوں کا مدار عثمان ابن اسود ہے، اور پہلی سند میں عثمان ابن اسود ابن ابی ملیکہ جو تابعی ہیں ان سے عن کے صیغے سے روایت کر رہے ہیں، جو روایت حدیث میں سب سے کمزور صیغہ ہے، جہاں انقطاع کا شائبہ ہوتا ہے۔ مگر دوسری سند میں عثمان ابن اسود نے سمعت ابن ابی ملیکہ کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن ابی ملیکہ سے سنی، تو سمعت کی صراحت سے انقطاع کا شائبہ ختم ہو گیا۔ ان جو پہلی حدیث ہے عثمان سے عبید اللہ بن موسیٰ روایت کر رہے ہیں، اور اس نے اس روایت میں انعنا استعمال کیا ہے، اور دوسری جو سند ہے اس میں عثمان سے یحییٰ روایت کر رہے ہیں، اور یہ سماع کی صراحت کے ساتھ۔ پھر پہلی سند میں ابن ابی ملیکہ ام المومنین عائشہ سے عن کے صیغے سے روایت کر رہے ہیں، وہی کمزور صیغہ، مگر دوسری جو سند ہے اس میں ابن ابی ملیکہ فرما رہے ہیں کہ سمعت عائشہ تھا، یہ حدیث میں نے خود عائشہ صدیقہ سے سنی، تو وہ جو انقطاع کا شبہ تھا وہ زائل ہو گیا۔ تو یہ یعنی اسانید کے تنوع کا فائدہ، جو پہلی اسانید میں دو مقام پر انعنا ہے، جو انقطاع کا محل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ
سماع کی صراحت سے زائل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری پہلی سند کیوں لائے؟ دوسری لے آتے جس میں سماع کی صراحت ہے۔ تو ایک تو اسانید کے تنوع سے حدیث کی تقویت مقصود ہے، اور دوسرا پہلی سند میں ایک فائدہ اور ہے، اور وہ ہے سند کا علو۔ پہلی سند سند عالی۔ آپ دیکھیں پہلی سند امام بخاری عثمان بن اسود تک پہنچتے ہیں ایک واسطے سے، عبید اللہ بن موسیٰ کے واسطے سے، اور دوسری سند میں دو واسطوں سے، یہ عمر بن علی اور یحییٰ، یہ دونوں، اور پھر آگے عثمان بن اسود۔ وہ پہلی سند عالی ہے اور دوسری نازل ہے، اور یہ بھی تو یعنی اسانید کی لطائف میں سے، نفائس میں سے ایک بہت ہی نفیس حقیقت ہے، جس کی محدثین کو بڑی خبر ہوتی تھی اور بڑی اس کی فکر ہوتی تھی۔ تو پہلی سند میں اگرچہ عنعنہ ہے مگر سند کا علو موجود ہے، دوسری سند میں اگرچہ نزول ہے مگر اس عنعنہ جو پہلی سند میں ہے اس کا ازالہ سماع کی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ تابعہ ابن جریج، یہ تابعہ میں ہو کی ضمیر عثمان کی طرف لوٹ رہی، عثمان ابن اسود کی طرف۔ ان اس حدیث کو ابن جریج نے، محمد بن سلیم نے، ایوب نے، صالح بن رستم نے بھی ابن ابی ملیکہ سے روایت کی ہے۔ یعنی یہ چاروں محدثین عثمان ابن اسود کی مطابعت کر رہے ہیں، جس سے حدیث میں اور تقویت آ گئی، اور یہ مطابعت تامہ ہے۔ تو یہ یعنی اسانید کا تنوع امام بخاری جو لائے ہیں چند فوائد کے ساتھ، متن کا ذکر نہیں کیا، متن وہی جو پیچھے جو پہلی حدیث میں ہے وہی متن ان احادیث کا بھی ہے۔ آگے ایک اور روایت جو سیدہ عائشہ صدیقہ ہی سے مروی ہے وہی مضمون ہے مگر سند مختلف ہے، وہاں سند میں ایک اور نفیس چیز ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب۔ یہ حدیث وہی ہے، مضمون وہی ہے، اور اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ہیں، مگر اس سند میں عائشہ سے قاسم بن محمد روایت کر رہے ہیں، اور قاسم بن محمد سے ابن ابی ملیکہ، یعنی پچھلی تینوں اسانید میں ابن ابی ملیکہ براہ راست ام المومنین سے روایت کر رہے ہیں، اور یہاں قاسم بن محمد کے واسطے سے، اور ابن ابی ملیکہ کا دونوں سے سماع ثابت ہے، قاسم بن محمد سے بھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی، دونوں ان کے استاد ہیں، دونوں ان کے شیخ ہیں۔ تو یہ ایک تیسرا ایک نفیس علم امام بخاری نے دیا، ان ابن ابی ملیکہ اس حدیث کو قاسم بن محمد ان عائشہ بھی روایت کر رہے ہیں، اور اسی حدیث کو عائشہ صدیقہ سے بھی روایت کر رہے ہیں، اور پچھلی جو تینوں سندیں گزری اس میں ابن ابی ملیکہ کے نام کی صراحت نہیں، یہاں نام کی صراحت موجود ہے چوتھی حدیث میں، اور ان کا نام تھا عبداللہ بن ابی ملیکہ، بہت بڑے تابعی تھے۔ ان کا ایک تاریخی قول صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ لقیت اکثر من
30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کان یخاف النفاق علی نفسہ، کہ میں نے تقریباً 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور ہر صحابی کو اپنے بارے میں منافق ہونے کے تعلق سے روتے ہوئے پایا۔ ہر صحابی روتا تھا کہیں ہم میں نفاق تو نہیں آ گیا۔ اس قدر میں تواضع تھی اور اللہ کا خوف تھا، اس کی پکڑ کا خوف اور اس کے حساب کا خوف۔ جس صحابی سے ملا اسے میں نے روتے ہوئے دیکھا کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گیا، نفاق تو نہیں آ گیا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی ملیکہ، حدیث وہی ام المومنین سے ہے، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، نہیں ہے کوئی بندہ جس سے قیامت دن حساب لیا جائے مگر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جس بندے سے بھی حساب لیا جائے گا وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا اور مبتلا عذاب ہو جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الیس قد قال اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں اس کی کتاب دی جائے گی تو اس سے ان قریب آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ جس بندے کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ان بندوں کا آسان حساب لوں گا، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ واقعی ایک سوال بنتا ہے، ایک اعتراض بنتا ہے، بظاہر ایک تناقض کا فہم موجود ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا الہ مان لو، اپنا معبود مان لو، یہ کہا تھا لوگوں سے، حالانکہ نہیں کہا، مگر چونکہ یہ سوال ہونا ہے تو اس سوال کی ہیبت پر طاری کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا میں سامنا نہیں کر سکتا۔ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، ہمارا رب غصے میں ہے، اسے اتنا شدید غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور نہ آج کے بعد آئے گا۔ دیکھیں کیسا خوف داری، حالانکہ جس معاملے کا حساب ہے، سوال ہے، وہ انہوں نے کہا ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا حساب ہے، اس کا خوف داری۔ یقیناً جو بھی معصیتیں ہوتی ہیں ضروری ہے کہ ان پر توبۃ النصوح کا راستہ اختیار کیا جائے، اس قدر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور صلح کا راستہ اپنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے اور ہمارا حساب بجائے مناقشہ کے بطور عرض ہو جائے، جس کو آسان حساب کہا گیا۔ تو خلاصہ کلام حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کی 2 قسمیں ہیں، حساب مشکل اور حساب آسان۔ آسان حساب بصورت عرض ہے، جن میں اعمال پیش کیے جائیں گے اور بندہ اقرار کرتا جائے گا۔ مشکل حساب بصورت مناقشہ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ گناہ تم نے کیوں کیا، اور بڑی شدت اور سختی کے ساتھ حساب ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو جس بندے سے مشکل حساب ہو گیا وہ قطعاً کامیاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے گا۔ ہاں اس کا عقیدہ اگر صحیح ہے، توحید پر قائم تھا، تو بالآخر توحید کی برکت سے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ مشرک ہے یا کفر پر تھا، نفاق پر تھا، بدعت پر گامزن تھا، تو ایسا بندہ ابداً جہنم میں رہے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة
قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. یہ حدیث بھی حساب کی سختی کے تعلق سے ہے، اور یہ بھی بعض بندوں سے جو ہے وہ حساب کی ایک صورت بنے گی اور قائم ہوگی۔ امام بخاری اس حدیث کو 2 سندوں کے ساتھ لائے ہیں، راوی ایک ہی ہے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور سند کا مدار قتادہ ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یجاء بالکافر یوم القیامہ، لایا جائے گا کافر کو قیامت کے دن، فیقال له، اس سے کہا جائے گا ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی به، کہ تمہارے پاس اگر زمین بھر کے سونا آ جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہو؟ اتنی وسیع زمین ہے، سونے سے بھری ہو، آج تمہیں وہ دے دی جائے، یہ عذاب تمہارے سامنے، تم نے اس میں جھونکا جانا ہے، تو اتنی زمین جو سونے سے بھری ہوئی اس عذاب سے بچاؤ کے لیے خرچ کرنے پر تیار ہو؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں، اتنا سونا بھی میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں اس عذاب سے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ بندہ یہ بات کب کہے گا؟ جب عذاب کا مشاہدہ کر لے گا، جس سے اس عذاب کی شدت اور ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس عذاب کی خبر آج ہمیں دے دی گئی، مشاہدہ ہم نے نہیں کیا، اس لیے اس کی خطورت اور شدت سے ہم پوری طرح آگاہ ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، حالانکہ خبر بھی کافی ہے، اور وہ جو ایمان بالغیب ہے جس کی بڑے فضیلتیں ہیں، وہ اسی ایک عظیم حقیقت کا نام ہے کہ ہمیں عذاب کا تعارف کرا دیا گیا، اور ہم اس کو سچا مانتے ہوئے اس عذاب سے ڈر جائیں۔ یہ ڈرنے کی نوعیت ہے، کیفیت ہے۔ آج اس نے عذاب کو دیکھ لیا، اب وہ تیار ہے کہ زمین بھر کے سونا اگر مل جائے تو اس عذاب سے بچاؤ کے لیے میں اس کو خرچ کرنے پر تیار ہوں۔ آج ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ کیونکہ عذاب کا مشاہدہ نہیں ہے، صرف ایک خبر کی حد تک ہے۔ لیکن اگر خبر پر بندہ پورے جزم سے یقین کر لے اور غائبانہ تسلیم کر لے کہ عذاب بڑا شدید ہے، اور اس کی تیاری کی کوشش کرے، جس کی تیاری کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس کو اس عذاب سے بچاؤ کے لیے زمین بھر کے سونا عطا ہو جائے تو وہ بھی خرچ کر دے تاکہ اس عذاب سے بچ جائے، جیسا کہ کافر قیامت کے دن تیار ہو جائے گا۔ فیقال له، اس سے کہا جائے گا قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك، اے بندے تو جھوٹا ہے، تجھ سے دنیا میں اس سے بھی آسان چیز کا سوال کیا گیا تھا۔ اگر تیرے دل میں عذاب کا خوف ہوتا تو اس سے بھی آسان تقاضا تجھ سے کیا گیا تھا، اور تو نے نہیں مانا، اس کو قبول نہیں کیا۔ اس آسان تقاضے کی یہاں صراحت نہیں ہے کہ دنیا میں تجھ سے اس سے آسان مطالبہ کیا گیا تھا، تو نے قبول نہیں کیا۔ تو وہ آسان مطالبہ ایک اور حدیث میں مذکور ہے، فیقول اللہ، اللہ فرمائے گا قد اردت منک ما هو اهون من هذا وانت فی صلب آدم، کہ میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز چاہی جبکہ تو اس وقت اپنے باپ آدم کی پشت میں تھا اور دنیا میں تیرا وجود نہیں آیا تھا۔ وہ آسان چیز کیا تھی؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ فابیت، تو نے انکار کر دیا، الا ان تشرک بی، اور تو میرے ساتھ شرک کرنے پر مصر رہا۔ تو
تو یہ ایک عقیدے کی بات تھی، شرک نہیں کرنا، میری توحید کو ماننا ہے۔ کس قدر آسان ایک چیز، قل هو اللہ احد، بہت ہی آسان معاملہ، اور تو نے اس آسان معاملے کو قبول نہیں کیا، اور تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا مل جائے تو وہ بھی خرچ کرنے پر تیار ہوں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکوں۔ تو انسان کس قدر جھوٹا ہے۔ مگر حدیث کی سب سے بڑی دلالت یہ ہے کہ جب بندے کو اس عذاب کا مشاہدہ ہو جائے گا تو پھر وہ صحیح معنی میں اس عذاب کی حقیقت کو جانے گا اور پہچانے گا، اور اس سے بچاؤ کے لیے اتنی مقدار کا سونا خرچ کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ جو انسان بخیل تھا، ایک درہم یا دینار بھی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں تھا، آج وہ زمین بھر سونا بھی خرچ کرنے پر تیار ہے، کیونکہ عذاب کا مشاہدہ کر چکا۔ تو اپنا تصور، تخیل اس عذاب کی طرف منتقل کرو، کتنا شدید عذاب ہوگا وہ، کہ بندہ مشاہدے کے بعد کیسے عمل پر تیار ہو گیا۔ دنیا میں اس پر آمادہ نہیں تھا بالکل، دنیا میں اس سے تقاضا کیا گیا کہ اللہ کی توحید کو مان لے اور شرک نہ کرنا، اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اور آج اس عذاب سے بچاؤ کے لیے اتنی مقدار کا سونا خرچ کرنے پر بھی تیار اور آمادہ ہے۔ بالکل یہی بات قرآن نے بھی کی دو مقام پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا فمثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اب قیامت قائم ہو گئی، اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اب ان کے لیے اگر جو کچھ زمین میں دولتیں ہیں، ثروتیں ہیں، اتنی مقدار میں اور بھی آ جائے اور ان کو مل جائے تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے اس سب کا فدیہ کرنے پر تیار اور آمادہ۔ مگر اب یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ما تقبل منہم، اب یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ہمیشہ رہیں گے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، چاہیں کہ جہنم سے نکل جائیں لیکن اب وہ بالکل نہیں نکل پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ان کے کفر کی بنا پر، شرک کی بنا پر۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ جو لوگ کفر اختیار کر گئے اور ان کی موت بھی کفر میں آ گئی، تو اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ خرچ کر دیں اب تو وہ نہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کے لیے مفید ہوگا کہ یہ سونا لے لو اور ہمیں اس عذاب سے بچا لو، بطور فدیہ یہ قبول کر لو، نہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو بالکل جو مضمون حدیث کا وہی قرآن کا۔ اکثر ہم یہ اشارہ کرتے جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے اور کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ جو بات حدیث کرتی ہے وہی بات قرآن کرتا ہے، اور جو بات قرآن کرتا ہے وہی بات حدیث کرتی ہے، کوئی تناقض یا تعارض نہیں۔ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة۔ قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة۔ اس حدیث کے راوی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان قریب اس سے باتیں کرنی ہیں، کلام کرنا ہے قیامت کے دن۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اس بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ان قریب قیامت قائم ہونے والی ہے اور ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا ہے، باتیں کرنی، اور باتیں براہ راست کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حساب ہر بندے سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہر بندے سے ہوگا، باتیں ہر بندے سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی ثابت ہے کہ اس کا کلام کرنا حق ہے، یہ کلام کرنا اس کی صفت فعلیہ ہے، یہ اس کی ذات کے ساتھ دائماً قائم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام کرے اور جب چاہے کلام نہ کرے۔ دائمی صفت وہ ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، یہ صفت علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شے کو جانتا ہے۔ صفت سمع ہے، ہر وقت سن رہے، یہ نہیں کوئی وقت ایسا آتا کہ اللہ نہیں سنتا۔ صفت بصر ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ لیکن صفت فعلی جو ہوتی ہے وہ کبھی ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار پر، اس کی مرضی پر، جب وہ چاہے وہ کام کر لیتا ہے اور جب وہ چاہے نہیں کرتا۔ جیسے اس کا نزول فرمانا، جب رات کا 1/3 باقی بچتا ہے تو آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے، تو اس کا نزول فرمانا اس کی صفت فعلیہ ہے، یہ اس کے اختیار اور اس کی مرضی پر ہے، جب چاہے نزول فرمائے جب چاہے نہ فرمائے۔ تو اس طرح کلام بھی صفت فعلیہ ہے، اللہ تعالیٰ مختار ہے، ملک ہے، مالک ہے، جب چاہے بولے، جب جو چاہے بولے، نہ کوئی اس کو روکنے والا ہے اور نہ کوئی شخص اس کی کسی کلام پر، کسی بات پر کسی قسم کا تعاقب کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی ٹالنے والا ہے، نہ اس کی کسی بات کو پیچھے کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ضرور بات کرنی ہے۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ترجمان یعنی دو بندے اگر باتیں کر رہے ہیں تو تیسرا بندہ اگر ترجمان مقرر ہے بیچ میں، تو ترجمان وہ ہوتا ہے جو ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات پہلے کو سنائے، بالخصوص دوسری زبان میں ترجمہ کر کے، دوسری زبان میں ترجمہ کر کے۔ ایک بندے کو ایک زبان سمجھ نہیں آ رہی تو بیچ میں وہ کھڑا کر لیا گیا تاکہ وہ مخاطب کی بات کو سنے اور ترجمہ کر کے دوسرے بندے تک، مخاطب تک پہنچا دے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرے گا کہ بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، پھر وہ بندہ دیکھے گا اور اپنے سامنے کچھ بھی نہ پائے گا۔ کیا دیکھے گا؟ کوئی حمایتی، کو مددگار۔ دنیا میں صاحب مجالس تھا اور لوگ ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، دوست احباب تھے، بیٹے تھے، اولاد تھی۔ کوئی سامنے ہو، کوئی مدد کر لے، کوئی مجھ پر کوئی ترس کھا لے، نہیں، کچھ نہیں پائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ دائیں اور بائیں دیکھے گا، فینظر الی ایمن من، دائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، دائیں طرف صرف نیکیاں ہوں گی۔ بائیں طرف دیکھے گا تو بائیں طرف صرف گناہ ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر ہے۔ ساتھ کوئی بھی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کسی عورت کا شوہر نہیں، کسی بچے کا باپ نہیں، بلکہ بالکل تنے تنہا کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، جس کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا۔ ثم ينظر بین یدیہ، پھر سامنے دیکھے گا، فتستقبلہ النار، سامنے اس کو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر دیکھ لو
کہ بندہ تنہا ہوگا، کوئی دوست احباب ساتھ نہیں ہوں گے، دائیں طرف بھی عمل اور بائیں طرف بھی عمل، اور سامنے جہنم کی آگ۔ اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں فمن استطاع منکم ان یتقی النار ولو بشق تمر، جس میں یہ طاقت ہو کہ اس جہنم سے بچ جائے تو وہ ضرور بچے، ولو بشق تمر، خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے بچ جائے، خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے بچ جائے، ضرور بچے۔ یہ جہنم کی آگ شعلے مارتی ہوئی سامنے دکھائی دے گی، تو بچاؤ کی صورت آج کرنی۔ اس دن آپ سوچیں کہ اس سے بچاؤ کی کیا تدبیر ہے اور کیا مجھے کرنا پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ آج دارالفکر ہے، دارالعمل ہے، آج سوچ لو، آج تیاری کر لو۔ اور فرمایا کہ اگر آدھی کھجور بھی خرچ کر کے بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو۔ اس حدیث میں بہت سے فائدے ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کا موقع ملے تو کر گزرو اسے۔ آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہے، مگر آدھی کھجور بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتی۔ یعنی کوئی سائل آ جائے، کوئی فقیر آ جائے اور آپ کے پاس دینے کے لیے صرف آدھی کھجور ہے، یہ سوچ کر مت روک لو کہ اس سے کیا بنے گا، یہ معمولی چیز کیوں دوں اسے، نہیں، اس کو دے دو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ مثلا وہ کسی اور کے پاس گیا، اس کے پاس بھی آدھی کھجور ہے، کسی اور کے پاس، اس کے پاس بھی ایک کھجور ہے، تو اس طرح وہ سائل مختلف لوگوں کے پاس جائے گا، آدھی کھجور، ایک کھجور اس کو ملتی جائے تو اس کے پاس بہت سی کھجوروں کا ڈھیر لگ سکتا ہے جو اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکتی ہیں۔ تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ اور اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی وسعت کا علم ہوتا ہے کہ کس طرح وہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ اس کی رحمت اور اس کے فضل کی عظمت ہے کہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی نیکیاں چھوٹی قبول کر لیتا ہے اور گناہ بڑے بڑے معاف کر دیتا ہے۔ نیکی ایک آدھی کھجور کے برابر ہے، بعض کا ذرے کی مقدار میں ہے، اسے قبول کر کے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور بندے کا گناہ بعض اوقات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کا عجیب نظام قدرت ہے اور بندوں کے ساتھ عجیب محبت اور پیار کا معاملہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی قبول کر کے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس کو گناہ سے پاک صاف کر دیتا ہے، جس کا فرمان ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان منک۔ اے ابن آدم، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو مجھ سے استغفار کر لے تو سارے گناہوں کو بخش دوں۔ تو اس تقسیم اور اس ترتیب کو کوئی بندہ سوچ سکتا، کسی کے تصور میں آ سکتی ہے کہ جہاں تک نیک اعمال کا معاملہ ہے تو ذرے کے برابر نیکی قبول کر رہے، اور جہاں تک ہمارے گناہوں کا معاملہ ہے تو پہاڑ جیسے گناہ، زمین سے آسمان تک کے گناہ وہ بخشنے پر تیار ہے اور بخش دیتا اور معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کے فضل و کرم کی وسعت ہے، جس کا فرمان ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے، گناہوں کی کثرت کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ حدیث اس کے فضل کی وسعت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آدھی کھجور خرچ کر کے بندے کو جنت عطا فرما رہے، اور اس کے مقابلے میں بندے کے گناہ جو پہاڑوں جیسے ہیں، آسمانوں کو چھو رہے ہیں، انہیں ایک بار کی توبہ اور استغفار سے بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یقیناً اس کا پیار ماں کی پیار سے زیادہ ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا سارا حساب کس نے دینا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے۔
کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی لے گا؟ فرمایا کہ نہیں، صرف اللہ ہی لے گا۔ تو کہتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، پھر رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جب حساب اللہ نے لینے، بڑا غفور الرحیم، ستار الغفار، ودود، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، جس کا پیار ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے، اگر سارا حساب اسے نے لینا ہے تو اللہ کی قسم پھر میں تو کامیاب ہوں۔ تو یہ حدیث بڑی وسعت رحمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ قال الاعمش، امام اعمش فرماتے ہیں حدثني عمرو عن خیثم عن عدی، یعنی اپنی سند بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی عدی تک پہنچتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو معلقاً لائے ہیں اور یہ تعلیق صیغہ جزم کے ساتھ ہے جو کہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار، بچ جاؤ جہنم سے، بچ جاؤ جہنم سے۔ جناب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بچ جاؤ آگ سے، جہنم سے۔ ثم اعرض واشاع، پھر نبی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا اتقوا النار، بچ جاؤ آگ سے۔ ثم اعرض واشاع، پھر آپ نے منہ پھیرا اور پیچھے ہٹ گئے۔ ثلاثاً، یہ 3 بار ہوا۔ حتی ظننا، حتیٰ کہ ہمیں یہ گمان گزرا، انہ ینظر الیہا، اس وقت نبی علیہ السلام جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کو اعراض کرنا، منہ پھیرنا اور تھوڑا پیچھے کو ہٹنا، اس سے ہم یہ سمجھے کہ اس وقت آگ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور آپ بڑی ایک شد و مت کے ساتھ، بڑے الحاح کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو تلقین دے رہے ہیں کہ آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آدھی کھجور خرچ کر کے، آگ سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی نیکی ہی کافی ہے اگر تم پورے اخلاص سے کر لو، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، جس کے بعد آدھی کھجور بھی نہ ہو تو وہ اچھی بات کہہ کر آگ سے بچ جائے، یعنی کوئی مسکین آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی سوالی یا غریب آ جائے، اس کو آدھی کھجور آپ دے دیں اگر ہے، کھجور دے دیں اگر ہے، جو دے سکتے ہیں دے دیں اگر ہو، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کلمہ طیبہ، کلمہ خیر کہہ دو۔ مثلا کہہ دو کہ بھائی بعد میں دیکھیں گے، یا بھائی اس وقت نہیں ہے، یا بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، بھائی اللہ آپ کے فقر کو دور کر دے، کوئی دعا دے دو، کلمہ طیبہ کہہ دو، کوئی کلمہ خیر کہہ دو، تو یہ تو آدھی کھجور، وہ بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔ آدھی کھجور اگر نہ ہو تو ایک کلمہ خیر بھی بچا سکتا ہے۔ یہ اس کی وسعت رحمت اور وسعت فضل و کرم ہے کہ کس قدر وہ بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والا، کہ اتنی چھوٹی سی نیکی بھی جہنم سے بچا سکتی ہے اور جنت کے داخلے کا باعث ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آدھی کھجور ہو وہ خرچ کر دو اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قبول کر کے راضی ہو جائے گا اور تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اور اگر آدھی کھجور نہ ہو تو ایک نیکی اس سے بھی چھوٹی ہے، اور وہ کلمہ خیر اپنے بھائی سے کہہ دو کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے اس فقر کو دور کر دے، بعد میں تمہیں دیکھیں گے، دیں گے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرما دے، کوئی دعائے خیر کر دے، تو یہ کلمہ طیبہ بھی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ اس کے فضل اور اس کے کرم کی وسعت ہے، اور یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔